بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انوینٹری گرپ عمران سیریز، مصنف مظہر کریم ایم اے۔ صفدر، تنویر اور جولیا تینوں ہوٹل کے ہال میں بیٹھے ہوئے کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ نوٹران نے انہیں نئی رہائش کا تو مہیا کر دی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ وہاں باورچی وغیرہ موجود نہ تھا، اس لیے کھانا انہیں ہوٹل ہی میں کھانا پڑتا تھا۔ نوٹران نے انہیں بتا دیا تھا کہ ہیڈ کوارٹر میں موجود اس کا آدمی جیسے ہی شاگل آئے گا اطلاع دے دے گا، اور اب وہ اس کی طرف سے کسی اطلاع کے منتظر تھے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ ہمیں خود کچھ کرنا چاہیے، اس طرح اطلاعات کے انتظار میں بیٹھے نہیں رہنا چاہیے، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا کرنا چاہیے بولو، جولیا نے خشک لہجے میں کہا۔ ہم خود ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو کر وہاں سے معلومات حاصل کریں کہ آخر شاگل کا خفیہ مشن کیا ہے اور وہ کہاں ہے، تنویر نے جواب دیا۔ دیکھو تنویر، مجھے معلوم ہے کہ تم خاصے پرجوش واقع ہوئے ہو، تم سے بیکار نہیں بیٹھا جا سکتا، لیکن تم خود سوچو کہ اس بار ہمارے گروپ کے ذمہ جو مشن لگایا گیا ہے وہ انتہائی عجیب ہے۔ ہم نے شاگل کو ٹٹولنا ہے کہ کافرستانی حکومت ہمارے ملک کی ایٹمی آبدوز سے انوینٹری گرپ حاصل کر کے کیا مقصد حاصل کرنا چاہتی ہے، ایک پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم یہ معلوم کریں کہ کافرستانی حکومت نے انٹیلیجنس کی میٹنگ میں ایجنڈے پر یہ پوائنٹ کیوں کر رکھا ہے کہ شوگران کے صدر کے دورے کی حفاظتی تفصیلات انہیں مہیا کی جائیں۔ یہ دونوں باتیں تبھی معلوم ہو سکتی ہیں جبکہ شاگل ہمارے ہاتھ آ جائے، اور شاگل کے متعلق ان کے ہیڈ کوارٹر کو بھی علم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے۔ ایسی صورت میں سوائے اس کے کہ ہم انتظار کریں اور کیا کر سکتے ہیں، صفدر نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ شاگل کہاں غائب ہے، تنویر نے کہا۔ جب نوٹران کا آدمی ہیڈ کوارٹر میں موجود ہے تو پھر ہمیں وہاں داخل ہو کر معلومات حاصل کرنے کا کیا فائدہ ہوگا، جولیا نے کہا۔ لیکن پھر وہ یکلخت خاموش ہو گئے کیونکہ ایک ویٹر تیزی سے چلتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں وائرلیس ٹیلی فون سیٹ تھا۔ آپ کی کال ہے جناب، ویٹر نے کہا۔ ہماری؟ کس کے نام؟ صفدر نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نام کا تو علم نہیں، کوئی ڈاکٹر ستیشن صاحب ہیں، انہوں نے آپ کا حلیہ بتاتے ہوئے پوچھا ہے کہ آپ یہاں موجود ہیں، ویٹر نے جواب دیا، اور صفدر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وائرلیس ٹیلی فون کا ریسیور اس کے ہاتھوں سے لے لیا۔ ویٹر نے ٹیلی فون میز پر رکھا اور خود ایک طرف ہٹ کر مؤدبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ صفدر جانتا تھا کہ کال ہوٹل کی ایکسچینج کے ذریعے ہو رہی ہے، اس لیے وائرلیس فون استعمال ہو رہا ہے۔ یس، راجا رام بول رہا ہوں، صفدر نے اپنا کوڈ نام بتایا۔ یہاں چونکہ انہوں نے مقامی میک اپ کر رکھا تھا اس لیے نام بھی یہاں کے مقامی ہی رکھے ہوئے تھے۔ نوٹران کا نام انہوں نے کوڈ میں ڈاکٹر ستیشن رکھا ہوا تھا، اس لیے یہ نام سامنے آتے ہی صفدر نے ٹیلی فون لے لیا تھا۔ راجا صاحب، میں ڈاکٹر ستیشن بول رہا ہوں۔ کوٹھی پر جب بتایا گیا کہ آپ کھانے کے لیے گئے ہوئے ہیں تو میں نے یہاں ٹرائی کی کیونکہ قریب اچھا ہوٹل یہی ہے، دوسری طرف سے نوٹران نے بات کرتے ہوئے کہا۔ تکلیف کا شکریہ، فرمائیں، صفدر نے خشک لہجے میں کہا۔ وہ جنرل مینیجر واپس آ گیا ہے، مجھے ابھی اطلاع ملی ہے، اور جناب وہ آتی فوراً خفیہ فرم کے چیف راجیش سے ملنے چلا گیا ہے، دوسری طرف سے نوٹران نے کہا، اور صفدر چونک پڑا۔ اوہ اچھا، ٹھیک ہے، ہم نے کھانا کھا لیا ہے اور ہم واپس جا رہے ہیں، اس لیے دوسری ملاقات میں تفصیلی بات ہوگی، صفدر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ ویٹر نے جلدی سے آگے بڑھ کر ٹیلی فون اٹھایا۔ سنو، بل لے آؤ، صفدر نے ویٹر سے کہا، اور ویٹر سر ہلاتا ہوا واپس کاؤنٹر کی طرف چلا گیا۔ لو بھائی، تمہارا کام بن گیا، اب تمہاری ساری بے چینی دور ہو جائے گی، صفدر نے ویٹر کے جاتے ہی ہنستے ہوئے تنویر سے کہا، اور تنویر بھی مسکراتے ہوئے سر ہلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ویٹر بل لے کر آیا تو صفدر نے بل کی رقم کے علاوہ اسے بھاری ٹپ دی، اور وہ تینوں اٹھ کر تیز قدم اٹھاتے مین گیٹ کی طرف بڑھ گئے۔ باہر ان کی کار موجود تھی۔ یہ تم بار بار بیک مرر میں کیا دیکھ رہے ہو؟ کار کی سائڈ سیٹ پر بیٹھے ہوئے تنویر سے رہا نہ گیا تو وہ بول پڑا۔ جولیا اکیلی پچھلی نشست پر بیٹھی ہوئی تھی، تعاقب کا اندازہ کر رہا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تعاقب؟ کیا مطلب؟ یہاں تعاقب کا کیا مطلب؟ تنویر نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے، بہرحال احتیاط تو ہر لمحے کرنی چاہیے، صفدر نے کہا، اور پھر کار کو اس کالونی کی سڑک پر موڑ دیا جہاں ان کی رہائش گاہ موجود تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کوٹھی میں پہنچ چکے تھے۔ ابھی انہیں کوٹھی میں پہنچے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور صفدر نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، راجا رام بول رہا ہوں، صفدر نے کہا۔
صفدر صاحب آپ بے فکر ہو کر بات کریں. یہاں اس کوٹھی میں ایسی مشین موجود ہے کہ اگر کوئی کال سنے یا ٹیپ کرنے کی کوشش کرے تو فوراً کوشن مل جاتا ہے. دوسری طرف سے نوٹران نے کہا. اوہ اچھا, اب بتاؤ کہ شاگل کے بارے میں کیا اطلاع ملی ہے؟ صفدر نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا, کیونکہ راجہ رام نام لیتے ہوئے وہ خود الجھن محسوس کر رہا تھا. جی, ہیڈ کوارٹر میں موجود میرے آدمی نے مجھے ابھی اطلاع دی ہے کہ اچانک شاگل واپس آ گیا. اس نے دفتر میں پہنچ کر سب سے پہلے یہاں کی سینٹرل انٹیلیجنس کے نئے چیف راجیش وکرم کو فون کیا, جس پر راجیش وکرم نے اسے فوری طور پر اپنے ہیڈ کوارٹر بلا لیا اور شاگل اب وہیں گیا ہوا ہے. نوٹران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا. اوہ, یہ ہیڈ کوارٹر کہاں ہے اور شاگل کب گیا ہے؟ یہ انتہائی اہم بات ہے, کیونکہ عمران صاحب اور سپرنٹینڈنٹ فیاض کے ساتھ بات چیت کرنے والا لازماً یہی راجیش وکرم ہوگا, اور ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بات پر مشکوک ہو گیا ہو. صفدر نے کہا. میں بھی یہی سوچ رہا تھا, اس لیے میں نے فیصل جان کو پہلے وہاں بھیج دیا ہے نگرانی کے لیے. یہ ہیڈ کوارٹر بارت روڈ پر ہے. کوٹھی نمبر 101 نیلے رنگ کے پتھروں سے بنی ہوئی عمارت ہے. نوٹران نے جواب دیا. اوکے, ہم وہیں جا رہے ہیں, تم بھی اپنے طور پر آنا چاہو تو آ جاؤ, صفدر نے کہا اور ریسیور رکھ کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا. آؤ جلدی, میرے خیال میں شاگل کو اغوا کرنے کا سب سے اچھا موقع یہی ہے. بارت روڈ خاصی سنسان جگہ ہے اور پھر رات کا وقت بھی ہے, صفدر نے کہا, اور تنویر اور جولیا بھی سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے, اور تھوڑی دیر بعد ان کی کار رہائش گاہ سے نکل کر بارت روڈ کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی. اسٹیئرنگ پر صفدر تھا. مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد وہ بارت روڈ پر پہنچ گئے اور پھر مطلوبہ عمارت سے کچھ پہلے اس نے کار ایک سائڈ پر روک دی. اب کیا پروگرام ہے؟ جولیا نے کار رکتے ہی پوچھا. میرا خیال ہے مجھے اس عمارت کے اندر جانا چاہیے, جبکہ تنویر باہر سے نگرانی کرے گا اور آپ کار میں رہیں گی, صفدر نے کہا. نہیں, ہمارا مقصد تو شاگل کو اغوا کرنا ہے اور شاگل کی واپسی لازماً کار پر ہی ہوگی, اس لیے بہتر یہی کہ ہم یہیں کار میں انتظار کریں. اندر جانے سے کچھ حاصل نہ ہوگا, جولیا نے کہا, اور صفدر نے سر ہلا دیا. میں پھر اکبی عمارت کی سمت جاتا ہوں, ہو سکتا ہے اس کا کوئی اکبی دروازہ بھی ہو اور ہم یہاں انتظار کرتے رہیں اور وہ اکبی طرف سے نکل جائے, تنویر نے کہا. ہاں یہ ٹھیک ہے, لیکن محتاط رہنا, جولیا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا, اور تنویر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا. ابھی نے وہاں رکے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ ایک آدمی تیز تیز قدم اٹھاتا ان کے قریب پہنچا. میرا نام فیصل جان ہے, باس نوٹران نے حکم دیا تھا کہ آپ یہاں پہنچنے سے پہلے آپ کو صورتحال کے بارے میں رپورٹ کر دوں. اس آدمی نے کھڑکی کے قریب جھک کر کہا. اوہ اچھا, تم میک اپ میں ہو, کیا پوزیشن ہے؟ اندر بیٹھ جاؤ, جولیا نے کہا, اور فیصل جان دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا. شاگل کو یہاں پونا گھنٹہ ہو گیا ہے اور وہ ابھی اندر ہے. اس دوران انٹیلیجنس کی ایک کار اندر گئی ہے, فیصل جان نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا. شاگل کس کار پر آیا تھا؟ میرا مطلب ہے نمبر اور ماڈل, جولیا نے پوچھا. وہ مجھ سے پہلے ہی اندر پہنچ چکا تھا, اس لیے مجھے معلوم نہیں. آپ حکم دے تو میں اندر چلا جاؤں؟ فیصل جان نے کہا. تم کس طرف سے نگرانی کر رہے ہو, سامنے کی طرف سے یا عقب سے؟ اس بار صفدر نے پوچھا. سامنے سے. اس کا عقبی راستہ موجود تو ہے, لیکن کار نہیں نکل سکتی, اور شاگل کی واپسی کار میں ہی ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ شاگل کو یہ معلوم نہیں کہ ہم اس کی نگرانی کر رہے ہیں, فیصل جان نے کہا. ٹھیک ہے, تم نگرانی کرو, جیسے شاگل کار باہر لے کر آئے تم ہمیں اشارہ کر دینا, جولیا نے کہا, اور فیصل جان سر ہلاتا ہوا کار سے نکلا اور پھر اسی طرف کو بڑھ گیا جدھر سے آیا تھا. اتنی دیر سے وہ اندر کیا کر رہے؟ فیصل جان کی جاتی صفدر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا. ہو سکتا ہے کوئی میٹنگ وغیرہ ہو رہی ہو, جولیا نے جواب دیا, اور صفدر نے سر ہلا دیا. لیکن ابھی ان کی بات ختم ہی ہوئی تھی کہ یکلخت اندھیرے میں سے 5 آدمی نکلے اور انہوں نے کار کو گھیر لیا. خبردار, ہاتھ اٹھا کر باہر آ جاؤ, ورنہ. ان میں سے 2 نے جولیا اور صفدر کی سائڈ کے دروازے کھولتے ہوئے کہا, جبکہ باقی 3 افراد کے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی مشین گنوں کا رخ ان کی طرف تھا. وہ اس قدر اچانک آئے تھے کہ صفدر اور جولیا کو ان کی آمد کا ذرا سا شبہ بھی نہ ہوا تھا. کیا مطلب؟ کون ہو تم؟ صفدر نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا. باہر آ جاؤ, ورنہ ایک لمحے میں ڈھیر کر دیں گے, اس شخص نے غراتے ہوئے کہا, جس نے انہیں باہر نکلنے کا حکم دیا تھا. اور صفدر اور جولیا کو مجبوراً باہر آنا پڑا, کیونکہ سچویشن ہی ایسی تھی کہ وہ ذرا بھی حرکت نہ کر سکتے تھے. آگے چلو, مشین گنوں کی نالوں سے انہیں ٹھوکا دیا گیا. اور پھر جیسے ہی دونوں آگے بڑھے, اچانک 2 آدمیوں نے آگے بڑھ کر ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے کیے, اور دوسرے لمحے کھٹاک کھٹاک کی آوازوں کے ساتھ ان کے ہاتھ پشت پر کر کے ان میں کلپ ہتکڑیاں ڈال دی گئیں.
جس مہارت سے یہ کارروائی کی گئی تھی اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ افراد کوئی عام مجرم نہیں بلکہ باقاعدہ تربیت یافتہ افراد ہیں۔ اس کے بعد ان کی باقاعدہ تلاشی لی گئی اور ان کی جیبوں میں موجود ریوالور وغیرہ باہر نکال لیے گئے۔ صفدر اور جولیا دونوں اپنی جگہ پر انتہائی حیران تھے کہ اچانک یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ تنویر اور فیصل جان بھی کہیں نظر نہ آ رہے تھے اور پھر مسلح افراد انہیں دھکیلتے ہوئے انٹیلیجنس کے ہیڈ کوارٹر میں لے کر آئے۔ عمارت کے اندر وہ جیسے ہی ایک کمرے میں داخل ہوئے وہ واقعی بری طرح چونک پڑے، کیونکہ سامنے فیصل جان اور تنویر دونوں ہی ستونوں سے بندھے کھڑے تھے اور کمرے کے اندر بھی 4 مسلح آدمی موجود تھے۔ تنویر اور فیصل جان دونوں کے سر سائیڈوں پر ڈھلکے ہوئے تھے، انہیں بے ہوش کر دیا گیا تھا۔ پھر صفدر اور جولیا کو بھی ستونوں سے باندھ دیا گیا اور مسلح افراد مشین گنیں لے کر کمرے کی دیواروں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، لیکن وہ سب لوگ بے حد چوکنے اور مستعد نظر آ رہے تھے۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور صفدر اور جولیا دونوں پر چونک پڑے، کیونکہ آنے والا شاگل تھا، اس کے پیچھے ایک اور آدمی بھی تھا۔ تو یہ لوگ نگرانی کر رہے تھے۔ شاگل نے آگے بڑھ کر غور سے صفدر اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے ان سے پوچھ گچھ کی جائے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ شاگل کے ساتھ آنے والے نے کہا، مجھے یقین ہے کہ ان کا تعلق پاکیشیا سیکرٹ سروس سے ہوگا، اور یہ تو اتفاق ہے کہ اوکبی سمت میں موجود یہ آدمی ٹریس ہوا اور اس کے ٹریس ہونے پر یہ دوسرا آدمی بھی چیک کیا گیا اور پھر اس سے ان کی کار میں جا کر بات چیت کی، ورنہ تو شاید ہمیں ان کے متعلق پتہ ہی نہ چلتا۔ شاگل نے منہ بناتے ہوئے کہا، لیکن یہ لوگ یہاں نگرانی کیوں کر رہے تھے؟ دوسرے آدمی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، یہ یقیناً عمران کی نگرانی کرتے ہوئے یہاں آئے ہیں۔ تمہارے آدمیوں نے انہیں مارک نہیں کیا؟ شاگل نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور عمران کا نام سن کر صفدر اور جولیا دونوں چونک پڑے، کیونکہ انہیں علم ہی نہ تھا کہ عمران بھی یہاں موجود ہے۔ حالانکہ عمران تو اسلم رضا کے میک اپ میں تھا، لیکن شاگل براہ راست عمران کا نام لے رہا تھا۔ اوہ، ایسا ہی ہوا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس بار اس نے اپنی نگرانی کا باقاعدہ انتظام کر رکھا تھا، تب تو صورتحال زیادہ خراب ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا آدمی تو خطرے میں ہے۔ دوسرے آدمی نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا، ہاں واقعی اگر ایسا ہوا ہے تو وہ خطرے میں ہے۔ وہ ٹیپس آ جائیں تو میں کوئی فیصلہ کروں گا، شاگل نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ وہ بس پہنچنے ہی والی ہیں، دوسرے آدمی نے کہا، اور ابھی اس کی بات ختم ہوئی تھی کہ دروازے سے ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ سر، ایکسچینج سے ٹیپس پہنچ گئی ہیں، اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں کہا، اور شاگل کے ساتھی سے مخاطب ہوا تھا۔ تمہارے آدمی ان کا خیال رکھیں گے؟ یہ انتہائی شاطر لوگ ہیں، اگر یہ ذرا سی حرکت کرنے لگیں تو بے شک گولیوں سے بھون ڈالنا، شاگل نے کہا، اور اس کے ساتھی نے ہال میں موجود مسلح افراد سے مخاطب ہو کر یہی حکم دہرایا، اور پھر شاگل اور وہ دونوں ہی اکٹھے چلتے ہوئے واپس مڑے اور دروازے سے باہر نکل گئے۔ یہ تم اچانک اتنے سنجیدہ کیوں ہو گئے ہو؟ سپرنٹینڈنٹ فیاض نے حیرت بھری لہجے میں سامنے بیٹھے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ بات بھی سنجیدگی کی ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں کوئی گڑبڑ کی جا رہی ہے۔ سامنے بیٹھے ہوئے اسلم رضا نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ گڑبڑ؟ کیسی گڑبڑ؟ سپرنٹینڈنٹ فیاض نے بری طرح چونکتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں اس کا احساس نہیں ہوا؟ اسلم رضا نے پوچھا۔ نہیں، مجھے تو کوئی احساس نہیں ہوا، اور گڑبڑ ہو کیسے سکتی ہے؟ گڑبڑ کا مطلب کیا؟ ہم سرکاری میٹنگ میں آئے ہیں، کسی مشن پر تو نہیں آئے؟ سپر فیاض کے لہجے میں حیرت تھی۔ تمہیں معلوم ہے کہ شگران کے صدر جب ایٹمی آبدوز میں جا کر اس کی کارکردگی چیک کریں گے تو اس کے لیے کون سا وقت مقرر کیا گیا ہے؟ اسلم رضا نے ہونٹ چباتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہاں معلوم ہے، کیوں؟ سپرنٹینڈنٹ فیاض کی حیرت لمحہ بلمحہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ کون سا وقت مقرر کیا گیا ہے؟ مجھے تفصیل بتاؤ، پھر میں بتاتا ہوں کہ کیا گڑبڑ ہے، اسلم رضا نے کہا، اور جواب میں سپر فیاض نے ساری تفصیل ماہ اوقات کی بتا دی۔ کیا اس میں کوئی تبدیلی تو نہیں ہو سکتی؟ اسلم رضا نے پوچھا۔ تبدیلی؟ کیسی تبدیلی؟ شگران والوں سے یہ اوقات کنفرم ہو کر آگے ہیں، اب تبدیلی کیسے ہوگی؟ سپر فیاض نے جواب دیا۔ تو سنو، گڑبڑ یہ ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کا مقصد ہے کہ یہ اوقات تبدیل ہو جائیں اور اچانک تبدیل ہوں، تاکہ شگران کے صدر ناراض ہو جائیں اور پاکیشیا کے ساتھ معاہدہ کرنے سے انکار کر دیں، اسلم رضا نے جواب دیا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ سر رحمان انتہائی اصول پسند واقع ہوئے ہیں۔ اب چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، یہ اوقات تبدیل نہیں ہو سکتے، سپر فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں نے بھی انہیں یہی جواب دیا تھا اور وہ خاموش ہو گئے ہیں، اسلم رضا نے جواب دیا۔ بالکل، انہیں خاموش ہونا پڑے گا، لیکن تم اس قدر سنجیدہ کیوں ہو؟ ویسے تو میں تمہاری باتوں سے ہمیشہ زچ ہو جایا کرتا ہوں، اور میری خواہش ہوتی ہے کہ تم سنجیدہ ہو جاؤ، لیکن اب جب کہ تم سنجیدہ ہوئے ہو تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی خلا رہ گیا ہو، جیسے کوئی انہونی ہو گئی ہو،
سپر فیاض نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ بات نہیں، نہ جانے کیوں میرے سر میں درد سا محسوس ہو رہا ہے، میرا خیال ہے کہ مجھے آرام کرنا چاہیے۔ اچھا، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، تم آرام کرو، اسلم رضا نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور جلدی سے قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ سپر فیاض بڑے حیرت بھرے انداز میں اسے اس طرح جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ کمال ہے، کبھی اس طرح سنجیدہ ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی زندگی میں مذاق ہی نہ کیا ہو، اور کبھی اتنا مذاق کرتا ہے کہ آدمی زچ ہو جاتا ہے۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اٹھ کر لباس بدلنے کے لیے ملحقہ باتھ روم کی طرف بڑھنے لگا، لیکن ابھی اس نے چند ہی قدم اٹھائے تھے کہ اکلک ٹھٹک کر رک گیا اور اس کی آنکھیں پھیلنے لگیں۔ اوہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں نہیں، سپرنٹینڈنٹ فیاض اونچی آواز میں بڑبڑایا۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے اسے خود اپنی بات پر یقین نہ آ رہا ہو۔ وہ باتھ روم میں جانے کی بجائے واپس اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اب اس کے چہرے پر الجھنوں کے تاثرات نمایاں تھے۔ بالکل، مجھے یاد آ رہا ہے کہ عمران نے کرسی سے اٹھتے وقت دائیں گھٹنے کو پہلے دبایا اور پھر کھڑا ہوا۔ بالکل ایسے ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا گھٹنا صحیح کام نہیں کر رہا۔ یہ ایکشن تو ایسے آدمی کا ہو سکتا ہے جس کے گھٹنے میں بیماری ہو، لیکن عمران نہیں، عمران نے کبھی ایسی بیماری کا نہیں بتایا، اور نہ پہلے کبھی ایسا کیا ہے۔ سپر فیاض نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ اسے دراصل باتھ روم کی طرف جاتے جاتے اچانک اس بات کا خیال آ گیا تھا کہ عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے پہلے دائیں گھٹنے کو انگلیوں سے پکڑ کر دبایا اور پھر گھٹنا اکٹھا کر کے وہ اٹھا اور چلا گیا۔ اسی وقت تو فیاض کے ذہن میں اس بات کو مارک نہ کیا تھا، لیکن پھر اچانک اسے اس بات کا خیال آ گیا۔ دراصل اس کے والد کو یہی تکلیف رہی تھی، ان کے گھٹنوں میں یہ بیماری ہو گئی تھی کہ اٹھنے سے پہلے انہیں گھٹنوں کو انگلیوں سے دبانا پڑتا تھا اور پھر وہ گھٹنوں کو سمیٹتے اور پھر اٹھتے، لیکن عام طور پر چلتے پھرتے بیماری محسوس نہ ہوتی تھی، صرف اٹھتے وقت ایسا کرنا پڑتا تھا۔ اور فیاض کے والد چونکہ کافی عرصے تک اس بیماری کا شکار رہے تھے، اس لیے فیاض کو یہ علامات معلوم تھیں، لیکن عمران تو اس بیماری کا شکار نہ تھا۔ پھر عمران نے اٹھتے وقت ایسا کیوں کیا، اور پھر اس نے پہلے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں عمران کا بدلا ہوا لہجہ بھی واضح ہو گیا۔ اوہ، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ شخص عمران نہ ہو، لیکن پھر عمران کہاں گیا؟ یہ کون ہے؟ سپرنٹینڈنٹ فیاض کو خیال آتے ہی اچھل کر کھڑا ہو گیا اور پھر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا، لیکن دوسرے لمحے وہ واپس آ گیا کیونکہ عمران کا کمرہ اس کی سائیڈ میں تھا اور دونوں کے درمیان ایک روشن دان بھی موجود تھا۔ باہر راہداری میں تو لوگ آ جا رہے تھے، اس لیے باہر سے تو معلوم نہیں ہو سکتا تھا، اور اتنی بات تو سپرنٹینڈنٹ فیاض بھی جانتا تھا کہ اگر یہ اصل عمران نہیں ہے تو پھر یہ خود تو اس کے متعلق بتائے گا نہیں۔ چنانچہ اس نے روشن دان سے اسے دوبارہ غور سے دیکھنے کا پروگرام بنایا۔ یہ خیال آتے ہی وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے دروازہ اندر سے لاک کر دیا، اور پھر واپس آ کر اسے پلنگ کے ساتھ پڑی ہوئی میز کو اٹھا کر پلنگ پر رکھا اور پھر ٹھیک کرسی اٹھا کر میز پر رکھ دی۔ لیکن اب مسئلہ تھا اس میز اور پھر کرسی پر چڑھنے کا، کیونکہ پلنگ پر بچھے ہوئے فوم کی وجہ سے میز پھسل سکتی تھی۔ سپر فیاض نے چند لمحوں تک اور کوئی تجویز سوچنے کی کوشش کی، لیکن جب اور کوئی ترکیب اس کی سمجھ میں نہ آئی تو اس نے ایک ترکیب پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے دیوار کو پکڑا اور پھر ایک پیر اٹھا کر میز پر رکھا، اور جب اچھل کر وہ اس پر دوسرا پیر رکھ کر چڑھنے لگا تو میز اور کرسی اس بری طرح ہلی کہ سپر فیاض کو پہلا پیر بھی ہٹانا پڑا، ورنہ وہ کرسی اور میز سمیت پلنگ سے نیچے جا گرتا۔ وہ پلنگ سے اترا، اس نے کرسی اٹھا کر واپس رکھی اور پھر میز کو بھی واپس فرش پر رکھ کر وہ پلنگ کی ایک سائیڈ پر آیا اور اسے پلنگ کو دروازے کی طرف گھسیٹنا شروع کر دیا۔ نیچے فرش پر قالین بچھا ہوا تھا، اسے پلنگ کے گھسیٹے جانے سے کوئی آواز پیدا نہ ہوئی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ پلنگ ہٹا کر قالین پر میز اور اس پر کرسی رکھ کر چڑھے گا، لیکن پلنگ گھسیٹنے کے بعد اسے خیال آیا کہ اب اس کا سر روشن دان تک نہ پہنچ سکے گا۔ چنانچہ اس نے براہ راست عمران کے کمرے میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ تیزی سے مڑ کر دروازے تک پہنچا، اس کا لاک کھولا اور پھر دروازہ کھول کر باہر راہداری میں آ گیا۔ ساتھ والی کمرے کا دروازہ بند تھا اور باہر راہداری میں بھی کوئی موجود نہ تھا۔ سپر فیاض نے دروازے کو دبا کر چیک کرنے کی کوشش کی کہ عمران نے اسے لاک کیا ہے یا نہیں، لیکن دروازہ اندر سے لاک نہ تھا۔ اس کا ایک پٹ بے آواز انداز میں کھلتا چلا گیا اور فیاض یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ عمران پلنگ پر سونے کی بجائے سائیڈ پر کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی پشت دروازے کی طرف تھی اور اسے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر کانوں سے لگایا ہوا تھا۔ ابھی فیاض سوچ ہی رہا تھا کہ عمران کو متوجہ کر لے کہ عمران چونک پڑا۔ اوہ یس سر، میں انسپکٹر شیر سنگھ بول رہا ہوں۔
میں نے سپرنٹینڈنٹ فیاض سے ایک انتہائی اہم بات معلوم کر لی ہے۔ عمران کے منہ سے اجنبی سی آواز سنائی دی اور سپر فیاض کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ یس سر، میں نے ایٹمی آبدوز میں شکران کے صدا کے پہنچنے سے لے کر واپس آنے تک کے تمام اوقات معلوم کر لیے ہیں، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے وہی اوقات دہرانے شروع کر دیے جو سپرنٹینڈنٹ فیاض نے اسے بتائے تھے۔ اوکے سر، میں خیال رکھوں گا۔ ویسے فیاض بالکل احمق آدمی ہے، آپ بے فکر رہیں، اسے کسی صورت بھی شک نہیں پڑ سکتا، میں ویسے بھی محتاط رہوں گا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ لیکن اب معاملہ فیاض کی برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ وہ ایک دھماکے سے دروازے کا دوسرا پٹ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے اسلم رضا نے آواز سنتے ہی تیزی سے اٹھنا چاہا، لیکن ابھی وہ آدھا اٹھا تھا کہ دوبارہ دھڑام سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ یقیناً اس کے گھٹنے نے اس طرح اچانک سیدھا ہونے سے جواب دے دیا تھا، لیکن جب تک سپر فیاض اس کے سر پر پہنچتا وہ دوبارہ اٹھ کر کھڑے ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ عمران کہاں ہے؟ سپر فیاض نے اس کے سامنے رکتے ہوئے انتہائی تلخ لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اسلم رضا نے بری طرح چونکتے ہوئے پوچھا۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ عمران کہاں ہے، اور تم اس کے میک اپ میں کیسے یہاں پہنچے؟ سپرنٹینڈنٹ فیاض نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا، اسلم رضا کا بازو بڑی تیزی سے حرکت میں آیا اور سپرنٹینڈنٹ فیاض کے چہرے پر زوردار مکہ پڑا، اور فیاض چیختا ہوا لٹ کر پشت کے بل نیچے قالین پر گر پڑا۔ اب تم چھٹی کرو، اب تمہارے میک اپ میں بھی ہمارا ہی آدمی جائے گا، اسلم رضا نے گھبراتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اسے جیب سے سائلنسر لگا ریوالور نکال لیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ فائر کرتا، قالین پر گرا ہوا سپر فیاض یکلخت کسی مینڈک کی طرح پھدکا اور اس نے دونوں ٹانگیں اس کے گھٹنوں پر ماری تو اس آدمی کے ریوالور سے ٹھک کی آواز کے ساتھ گولی تو نکلی، لیکن اچانک ضرب لگنے کی وجہ سے اس کا جسم پیچھے کو جھکا تھا، اس لیے گولی چھت سے ٹکرائی اور وہ آدمی چیختا ہوا پشت کے بل کرسی سے ٹکراتا ہوا میز پر جا گرا۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل کر ایک طرف کو جا گرا تھا۔ سپر فیاض نے ضرب لگا کر تیزی سے ٹانگیں سمیٹی اور دوسرے لمحے وہ اڑ کر کسی عقاب کی طرح اڑتا ہوا اس آدمی پر جا گرا، اور اس کے اچانک گرنے کی وجہ سے میز ایک کڑاکے سے ٹوٹ گئی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر نیچے قالین پر جا گرے۔ لیکن نیچے والے آدمی کے حلق سے اس قدر بھیانک چیخ نکلی کہ جیسے اس کی روح اس کے جسم کا ساتھ ہی چھوڑ گئی ہو۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض تو واقعی بجلی بنا ہوا تھا۔ نیچے گرتے ہی اس نے پوری قوت سے اس کی ناک پر ٹکر ماری اور ساتھ ہی اس کا عقبی جسم فضا میں اٹھا، اور دوسرے لمحے اس کے دونوں جڑے ہوئے گھٹنے پوری قوت سے اس آدمی کی ناف پر پڑے اور اس آدمی کا چہرہ مسخ ہو گیا اور جسم ایک لمحے کے لیے مڑا توڑا پھر ساکت ہو گیا۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض تیزی سے اٹھا اور پھر وہ دوڑتا ہوا واپس دروازے کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ دروازہ کھلا ہوا تھا اور اسے خطرہ تھا کہ کسی بھی لمحے کوئی اندر آ جائے گا۔ اس نے دروازہ بند کر کے اسے لاک کیا اور پھر اس نے اس طرف دوڑ لگا دی جہاں اس آدمی کا سائلنسر لگا ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل کر گرا تھا۔ ریوالور قبضے میں لیتے ہی سپرنٹینڈنٹ فیاض اس آدمی کی طرف پہنچا، اس نے جھک کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اس کے چہرے پر قدرے اطمینان کے آثار ابھر آئے، کیونکہ وہ آدمی جس نے فون پر اپنا نام انسپکٹر شیر سنگھ بتایا تھا مرا نہیں تھا بلکہ بے ہوش تھا۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض نے ریوالور جیب میں ڈالا اور پھر جھک کر اس نے بے ہوش شیر سنگھ کی ٹانگ پکڑی اور اسے گھسیٹتا ہوا ملحقہ باتھ روم کی طرف لے گیا۔ اس نے باتھ روم میں جا کر شیر سنگھ کو چیئر کموڈ پر بٹھا دیا اور خود واپس کمرے میں آ کر اس نے الماری کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ الماری میں وہی لباس اور سامان موجود تھا جو عمران ساتھ لے کر آیا تھا۔ اس نے اس سامان کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ چند لمحوں بعد اسے بیگ میں سے ایک کاغذ ملا جس پر ایک فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ اس نے وہ کاغذ جیب میں ڈالا اور پھر بیگ کی سائڈ جیب سے اسے نائلون کی انتہائی باریک لیکن مضبوط رسی کا گچھا سا دستیاب ہو گیا۔ اس نے وہ رسی اٹھائی اور واپس باتھ روم میں آ گیا۔ شیر سنگھ ابھی تک چیئر کموڈ پر ٹیڑھے میڑھے انداز میں پڑا تھا۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض نے بڑی مہارت سے اس کے ہاتھ اور پیروں کے ساتھ ساتھ باقی جسم بھی چیئر کموڈ کے ساتھ اچھی طرح باندھ دیا۔ پھر اس نے باتھ روم کا دروازہ بند کیا اور واش بیسن کا نل کھول دیا۔ اس نے ایک ڈبہ اٹھایا، اسے پانی سے بھرا اور ڈبے کا پانی بے ہوش شیر سنگھ کے سر اور چہرے پر انڈیل دیا۔ ٹھنڈے پانی کی وجہ سے چند لمحوں بعد ہی شیر سنگھ کے جسم میں حرکت محسوس ہوئی اور پھر اس نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ تمہارا نام شیر سنگھ ہے اور تم کافرستان انٹیلیجنس میں انسپکٹر ہو، یہ تو مجھے معلوم ہے، لیکن اب بتاؤ کہ تم نے عمران کی جگہ کیسے لی اور عمران کہاں ہے؟ سپرنٹینڈنٹ فیاض نے جیب سے سائلنسر لگا ریوالور نکال کر شیر سنگھ کی دونوں آنکھوں کے درمیان اس کی نال رکھ کر گراتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتا، کچھ نہیں جانتا، میں اسلم رضا ہوں، شیر سنگھ نہیں۔ شیر سنگھ نے ہونٹ بھینچتے ہوئے جواب دیا۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ میں نے تمہیں کیسے بے بس کر دیا ہے،
میرا نام سپرنٹینڈنٹ فیاض ہے، سپرنٹینڈنٹ فیاض، اور مجھے پاکستان انٹیلیجنس میں کسائی کہتے ہیں، سمجھے؟ تمہیں مجھ پر حملہ کرنے کا موقع اس لیے مل گیا تھا کہ میں فوری طور پر فیصلہ نہ کر سکا تھا کہ تم عمران کے کوئی ساتھی ہو یا دشمن، لیکن اب مجھے معلوم ہو گیا کہ تم دشمن ہو، اس لیے ابھی چند لمحوں کے اندر ہی تمہارے جسم کی ایک ایک بوٹی علیحدہ ہو جائے گی۔ دشمنوں کے لیے میں واقعی کسائی ہوں۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض کے لہجے میں غراہٹ اور زیادہ بڑھ گئی۔ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے مار ڈالو، گولی مار دو، میں کچھ نہیں جانتا، انسپکٹر شیر سنگھ نے اسی طرح ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ واہ، اتنی آسانی سے مار ڈالوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فیاض نے جواب میں غراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریوالور ایک سائڈ پر رکھا اور مڑ کر اس نے سائڈ میں پڑا ہوا کموڈ صاف کرنے والا برش اٹھا لیا۔ یہ برش انتہائی سخت تاروں کا بنا ہوا تھا اور اس کا ہینڈل خاصا لمبا تھا، اور سپرنٹینڈنٹ فیاض نے بڑے اطمینان سے برش کو شیر سنگھ کے چہرے پر زور سے اس طرح رگڑنا شروع کر دیا جیسے وہ کسی انسانی چہرے کی بجائے کسی لوہے کی پلیٹ کا رنگ اتارنے کے لیے رگڑائی کر رہا ہو۔ باتھ روم شیر سنگھ کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے گونج اٹھا، لیکن سپرنٹینڈنٹ فیاض نے بڑے اطمینان سے اپنی کارروائی کو جاری رکھا۔ اسے معلوم تھا کہ باتھ روم کے بعد کمرہ آتا ہے اور کمرہ بند ہے، اور اس کے ساتھ ہی واش بیسن میں بہنے والے پانی کے شور کی وجہ سے شیر سنگھ کی چیخیں باہر سنائی نہ دیں گی۔ شیر سنگھ کا پورا جسم بری طرح بھڑکنے لگا، اس کے چہرے کی کھال اس طرح برش کے سخت تاروں سے ادھر رہی تھی کہ جیسے ایک ایک ریشہ خنجر سے علیحدہ کیا جا رہا ہو۔ یہی عمل پورے جسم پر ہوگا، سپرنٹینڈنٹ فیاض نے اس طرح اطمینان سے کہا جیسے اسے اس عمل سے دلی مسرت مل رہی ہو۔ بتاتا ہوں، شیر سنگھ نے ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اور سپرنٹینڈنٹ فیاض نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ہٹا لیا۔ شیر سنگھ کے ناک، منہ، دونوں گالوں سے گوشت کے ریزے لٹک رہے تھے۔ برش کے تاروں پر خون کے ساتھ ساتھ کھال کے بے شمار ریزے چمٹے ہوئے تھے، اور شیر سنگھ کی ناک کی ہڈی کے ساتھ ساتھ اس کے جبڑے اور دانت بھی نظر آنے لگے تھے۔ اس کا حلیہ انتہائی دہشت ناک ہو گیا تھا۔ بتاؤ، ورنہ اس بار گردن پر کام شروع کر دوں گا، سپرنٹینڈنٹ فیاض نے گردن پر برش رکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ میں عمران کو نہیں جانتا، اسلم رضا کے میک اپ میں مجھے بھیجا گیا تھا، اور اسلم رضا کو چیف باس نے اپنے ہیڈ کوارٹر میں منگوایا ہے تاکہ وہ وہاں اس سے ایٹمی آبدوز میں شوگران کے صدر کی جانیں اور اوقات کے بارے میں پوچھ گچھ کر سکیں۔ میں نے اسلم رضا کے میک اپ میں تمہارے ساتھ واپس پاکستان جانا تھا تاکہ وہاں سے اس بارے میں معلومات حاصل کر کے یہاں بھیجوں، لیکن میں نے تم سے بات کی تو تم نے وہ اوقات بتا دیے، اور میں نے اپنے باس سپرنٹینڈنٹ پردیپ کو فون کر کے بتا دیا۔ بس اتنی بات جانتا ہوں کہ تم آگے، شیر سنگھ نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا سر ایک سائڈ پر ڈھلک گیا، وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض برش ایک طرف پھینکا اور پھر سائڈ میں پڑا ہوا ریوالور اٹھا کر اس نے اس کی نال بے ہوش شیر سنگھ کی کنپٹی سے لگائی اور ٹریگر دبا دیا۔ ٹھک کی آواز کے ساتھ ہی شیر سنگھ کی کھوپڑی کے ہزاروں ٹکڑے ادھر ادھر بکھر گئے، اور رسیوں سے بندھے ہوئے شیر سنگھ کا جسم جو ہلکے ہلکے لرز رہا تھا ایک جھٹکا کھا کر ساکت ہو گیا۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض نے ریوالور جیب میں ڈالا اور اٹھ کر باتھ روم سے باہر آ گیا۔ اب اس کے لیے مسئلہ تھا کہ وہ عمران کو انٹیلیجنس کے ہیڈ کوارٹر سے رہائی کیسے دلائے۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ آخر یہ سب چکر کیا ہے۔ کافرستان والے ان اوقات کو معلوم کر کے کیا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہاں مہمان تھا، اس لیے ظاہر ہے کہ وہ خود تو کوئی کارروائی نہ کر سکتا تھا۔ ادھر اب شیر سنگھ کی لاش بھی اس کے لیے مسئلہ بن گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا کہ وہ ٹیلی فون کر کے سر رحمان کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دے، اس کے بعد سر رحمان جیسے حکم دے۔ لیکن اسی لمحے اسے عمران کے بیگ سے ملنے والے اس کاغذ کا خیال آ گیا جس پر اس کے خیال کے مطابق لکھے ہوئے ہندسز فون نمبر ہی ہو سکتے تھے۔ اب یہ تو اسے معلوم نہ تھا کہ یہ فون نمبر پاکیشیا کا ہے یا کافرستان کا، لیکن اس نے کوشش کرنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ اس نے ایک طرف تپائی پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور پھر جیب سے وہ کاغذ نکال کر سائڈ پر رکھا اور کاغذ پر لکھے ہوئے نمبر گھمانے لگا۔ دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی اور پھر کسی نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، راجیش ٹریڈرز، دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی، اور سپرنٹینڈنٹ فیاض نے بے اختیار ایسا منہ بنا لیا جیسے کونین کی کڑوی گولی کسی نے زبردستی اس کے حلق میں ڈال دی ہو۔ علی عمران کو جانتے ہیں آپ؟ سپرنٹینڈنٹ فیاض نے اچانک ایک خیال کے تحت پوچھا۔ علی عمران؟ اوہ، کون سا بول رہے ہیں؟ دوسری طرف سے بولنے والا عمران کا نام سن کر اس طرح چونکا کہ سپرنٹینڈنٹ فیاض اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا کہ وہ عمران کو جانتا ہے۔ میں فیاض بول رہا ہوں، سینٹرل انٹیلیجنس آف پاکیشیا کا سپرنٹینڈنٹ۔ میں یہاں کافرستان میں سکائی دورے پر آیا ہوا ہوں۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض نے اپنی عادت کے مطابق بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا۔
اوہ سپرنٹینڈنٹ فیاض آپ؟ جی فرمائیے، دوسری طرف سے بولنے والے نے تیز تیز لہجے میں کہا۔ میں نے پوچھا ہے کہ آپ علی عمران کو جانتے ہیں یا نہیں، اور اگر جانتے ہیں تو کیسے جانتے ہیں؟ سپرنٹینڈنٹ فیاض نے جھلا کر کہا۔ اوہ فیاض صاحب، کھول کر بات نہیں کی جا سکتی، البتہ آپ کے اطمینان کے لیے ایک نام لے دیتا ہوں، اسلم رضا، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ، دوسری طرف سے کہا گیا، اور سپرنٹینڈنٹ فیاض کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ اشارہ بتا رہا تھا کہ دوسری طرف سے بولنے والا نہ صرف عمران کو جانتا ہے بلکہ یہ بھی جانتا ہے کہ عمران فیاض کے ساتھ اسلم رضا کے میک اپ میں ساتھ آیا ہے۔ ٹھیک ہے، عمران کو اغوا کر لیا گیا ہے، اس کے سامان سے ایک کاغذ پر یہ فون نمبر لکھا ہوا مجھے ملا تھا، میں نے سوچا کہ دیکھوں کس کا نمبر ہے، تم اپنا نام تو بتاؤ، سپرنٹینڈنٹ فیاض نے کہا۔ عمران صاحب کو اغوا کر لیا گیا ہے؟ کب؟ کیسے؟ پلیز پوری تفصیل بتائیں، میرا نام مت پوچھیے، صرف آپ کے اطمینان کے لیے اتنا بتا دیتا ہوں کہ عمران صاحب جس محکمے کے لیے کام کرتے ہیں میں یہاں اس محکمے کا آدمی ہوں، دوسری طرف سے بولنے والے نے کہا۔ اوہ اچھا، میں سمجھ گیا، اوہ پھر تو اچھا ہوا۔ سنو، عمران کو یہاں سے اغوا کیا گیا ہے، اس کی جگہ اس کے میک اپ میں ایک انسپیکٹر کو بھیجا گیا ہے، لیکن وہ میری عقابی نظروں سے کیسے بچ سکتا تھا؟ میں نے اسے پکڑ لیا اور پھر میں نے اسے معلوم کر لیا، اس نے بتایا کہ عمران کو یہاں ملٹری انٹیلیجنس کے ہیڈ کوارٹر میں لے کر جایا گیا ہے، وہ انسپیکٹر ختم ہو گیا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ اسے وہاں سے نکالا جائے، سپرنٹینڈنٹ فیاض نے کہا۔ اوہ ٹھیک ہے، آپ بے فکر رہیں، میں بندوبست کر لوں گا، بے فکر رہیں، آپ سب باتوں سے غیر متعلق ہو جائیں، جیسے آپ کو علم ہی نہ ہو، میں انسپیکٹر کی لاش بھی اٹھوا لوں گا، بے فکر رہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ لیکن کیسے؟ یہ مجھے بھی تو پتا چلے، سپرنٹینڈنٹ فیاض نے حیران ہو کر کہا۔ اس کو چھوڑیں، میرے آدمی یہاں موجود ہیں، وہ سب سنبھال لیں گے۔ آپ اپنے کمرے سے بات کر رہے ہیں؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ جی نہیں، میں عمران کے کمرے سے بات کر رہا ہوں، وہ انسپیکٹر کی لاش باتھ روم میں ہے، سپرنٹینڈنٹ فیاض نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آپ واپس اپنے کمرے میں چلے جائیں، کمرے کا دروازہ لاک نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، گڈ بائے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھا اور پھر واپس دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اب اس کے چہرے پر قدرے اطمینان کے آثار موجود تھے، وہ عمران والے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں پہنچا ہی تھا کہ یکلخت اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور دو مسلح افراد اندر داخل ہوئے۔ خبردار، ہاتھ اٹھا لو، ورنہ، آنے والوں میں سے ایک نے یکلخت انتہائی کرخت لہجے میں کہا، اور فیاض کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ کیا مطلب؟ کون ہو تم؟ جانتے نہیں ہو کہ میں؟ سپر فیاض نے کہنا چاہا۔ میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو، لیکن اپنے ہاتھ اٹھا لو، مسلح آدمی نے آگے بڑھتے ہوئے پہلے سے زیادہ کرخت لہجے میں کہا۔ اس کا لہجہ اور چہرہ صاف چغلی کھا رہا تھا کہ اگر سپرنٹینڈنٹ فیاض کو چند لمحوں کی بھی دیر ہوئی تو اسے مشین گن کا فائر کھول دینا ہے، اس لیے فیاض نے ہونٹ کاٹتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا لیے۔ دیوار کی طرف منہ کرو، اسی آدمی نے کہا، اور فیاض نے فوراً دیوار کی طرف منہ کر لیا، اور پھر جیسے ہی وہ دیوار کی طرف گھوما اچانک اس کی کھوپڑی پر ضرب پڑی اور وہ بے اختیار چیختا ہوا لڑکھنیاں کھا کر منہ کے بل دیوار سے ٹکرایا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا دوسری ضرب پڑی اور سپر فیاض کے ذہن میں ناچتے ہوئے رنگ برنگے ستارے یکلخت تاریکی میں ڈوبتے چلے گئے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔